بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ یرد نے 162 برس کی عمر میں ایک خاتون برکہ بنت الدرمسیل بن محویل بن خنوح بن قیس بن آدم سے شادی کی، جس کے بطن سے اخنوح بن یرد پیدا ہوا۔ یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ اخنوح یعنی کہ ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یرد 800 برس تک زندہ رہا، اور اس دوران اس کے ہاں بہت سے بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ وہ 962 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہودی علماء نے تورات میں لکھا کہ ان کا ایک بیٹا خنوح پیدا ہوا، اور یہی خنوح ادریس کے نام سے مشہور ہوا، جسے اللہ پاک نے نبوت کے بلند منصب پر فائز کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 622 برس تھی۔ بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے ذریعے باقاعدہ لکھا اور قتال فی سبیل اللہ بھی شروع کیا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کو سیا، اور آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قابیل کی اولاد کو گرفتار کر کے انہیں غلامی کی زنجیر میں جکڑا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تک اپنے والد کے ذریعے وہ باتیں بھی پہنچیں جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آتی تھیں، جن کے ذریعہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے تھے۔ یہ سب کام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوئے تھے۔ جب اخنوح یعنی کہ ادریس علیہ السلام کی عمر 360 برس کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس المناک سانحہ کے بعد اخنوح یعنی کہ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی اطاعت اور شیطان کی نافرمانی کی نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھائے، اس لیے آپ کا لقب ہرمز الہامسہ بھی ہے۔ ہرمز علم نجوم میں مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو کہا کہ قابیل کی اولاد سے میل جول ختم کر دو، مگر قوم نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو شیس کے ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی طرف متوجہ ہونے لگا اور وہ باز نہ آئے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے باپ کی عمر 527 برس تھی۔ بیٹے کی وفات کے بعد ان کے والد مزید 435 سال زندہ رہے اور انہوں نے 962 برس کی عمر پائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یارد کے زمانے ہی میں بت تراشے گئے اور کئی لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر کر کفر اختیار کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ بیوراسب نام کا موجود تھا۔ اس کے پاس بھی حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت کی کچھ باتیں پہنچی تھیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے جادو ایجاد کیا تھا،
کیونکہ وہ جادو ٹونا کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طلائی بانس نما ڈنڈا تھا۔ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا کہ یا کسی مرد اور عورت کو اپنے اوپر فدا کرنا چاہتا تو اس ڈنڈے پر پھونک مارتا تھا۔ اس طرح وہ مرد یا عورت اس کے پاس حاضر ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی یہودی جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے پھونک مارتے ہیں۔ فرس کا کہنا ہے کہ اوشہنچ کے مرنے کے بعد تحمورس بن یونجہا بن خیانداس بن اوشہنچ تخت پر بیٹھا۔ ہشام بن محمد الکلبی کا بیان ہے کہ تحمورس بابل شہر کا سب سے پہلا حکمران تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے اسے ایسی شان و شوکت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس کے سامنے انسان تو انسان، شیطان بھی تابع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے رب کا فرما بردار تھا۔ اس نے 40 سال تک حکومت کی۔ علماء فارس کا کہنا ہے کہ تحمورس تمام شہروں کا حکمران تھا۔ اس کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد سے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافرمانی کو مٹا دیں گے۔ وہ سلیقہ مندی سے سلطنت چلاتا تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ رحم دلی اور انصاف کرتا تھا۔ اس نے فارس یعنی کہ ایران میں ایک عالیشان محل تعمیر کرایا تھا اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا۔ اسی نے سب سے پہلے گھوڑوں، خچروں، گدھوں کو بادشاہوں کی سواری کے لیے منتخب کیا، اور اسی نے لوگوں کو حکم دیا وہ کتوں کو سدھائیں تاکہ جانوروں کی حفاظت، درندوں سے بچاؤ اور شکار کیا جا سکے۔ بیوراسب کا عقیدہ اسی کی حکومت کے پہلے سال کے شروع میں ظاہر ہوا جب اس نے لوگوں کو سائبین کے دین کی طرف دعوت دینی شروع کی۔ سائبین کا مطلب ہے فرشتوں کی عبادت کرنے والا گروہ۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ اخنوخ بن یرد نے حدانہ اور بعض روایات کے مطابق عدانہ بنت باویل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آدم سے 65 برس کی عمر میں شادی کی۔ حدانہ کے بطن سے ایک لڑکا متوشلخ پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام 300 برس تک زندہ رہے۔ اس دوران ان کے ہاں بہت سارے بچے اور بچیاں پیدا ہوئے۔ آخر 365 برس کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعض یہودی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ متوشلخ کی ولادت اخنوخ کے گھر اس وقت ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 687 برس تھی۔ متوشلخ سب میں زیادہ عالم تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جلد عذاب نازل کرے گا۔ جو لوگ قابیل کی اولاد سے میل جول رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کو ان سے ملنے سے منع کیا ہوا تھا۔ بعض روایات یہ بھی ہیں کہ متوشلخ نے سب سے پہلے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلے۔ اخنوخ کی وفات 365 برس کی عمر میں ہوئی۔ ابن اسحاق سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ متوشلخ بن اخنوخ نے 135 سال کی عمر میں عربہ بنت اسرائیل بن انوشیل بن خنوخ بن قین بن آدم سے شادی کی۔ عربہ کے بطن سے ایک بیٹا لمک بن متوشلخ پیدا ہوا۔